سے تحریر کیا ہے ہما قریشی نے اور اس کا نام ہے عشق تمہیں ہو جائے گا۔ تحریر ہما قریشی۔ مکمل ناول۔ سراپا ساز ہوتی ہے، مجسم ساز ہوتی ہے، محبت ہر دھڑکتے دل کی آواز ہوتی ہے۔ کراچی کا موسم خاصا ابرآلود تھا۔ موسم کے تیور سر شام سے بگڑ چکے تھے۔ وہ گھر میں بالکل تنہا تھی۔ اس کے دل کی سلطنت کا مکین آج پھر جنت کو خوش رکھنے کی خاطر ایک بار پھر اس کی حق تلفی کر گیا تھا۔ طبیعت پر اداسی سی چھائی ہوئی تھی۔ شیشے کی قد آور کھڑکی کے عین سامنے کھڑی وہ تیز ہواؤں کے سرد جھونکوں پر لہراتے پھول پودے تک رہی تھی۔ ذہن کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہواؤں کے سنگ اب مینا برسنے لگا تھا۔ گھٹن زدہ ماحول سے تنگ سلائڈ کرتی وہ کھڑکی کھول چکی تھی۔ سرد ہواؤں کے پرکیف جھونکوں کے سنگ چہرے سے ٹکراتے شبنمی قطرے محسوس کر وہ پرسکون سی آنکھیں موند گئی۔ پلکوں کی چلمن کا گرنا تھا کہ آج سے ٹھیک 2 سال قبل کا منظر کسی فلم کے مانند نظروں کے سامنے چلنے لگا تھا۔ وہ حسین وقت یاد کرتی سابقہ حالت میں کھڑی زیر لب مسکرائی۔ ستاروں بھری رات کے دلکش نظارے غزالیں آنکھوں میں قید کیے وہ اپنے پیا کی سیج سجائے منتصر سی مہکتے گلاب سا حسین سراپا لیے اسی چاندنی رات کا ایک خوبصورت حصہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ حق سے مسیری پر اپنا سرخ لہنگا پھیلائے بیٹھی وہ اپنی قسمت پر مغرور تھی۔ غزالی آنکھوں پر شرم و حیا سے لرزتی جھکی سی مسکان اور خوشائندہ وقت کی گھبراہٹ کے مارے ہتھیلیاں پسیج گئی تھیں۔ آنکھوں میں کئی سہانے خواب سجا رکھے تھے۔ پیا جو من کو بھائے اور اس کے دل کی سلطنت کا بادشاہ تو پورے حق سے اپنی نشست سنبھالے ہوئے تھا۔ کھٹکے کی آواز پر منتشر ہوتی دھڑکنوں کو بمشکل سنبھالا۔ بھاری بھرکم دوپٹے کے بوجھ تلے جھکا ہوا سر مزید جھک گیا تھا۔ مقابل کو بہکانے کے تمام ترکیل کانٹوں سے لیس وہ شدید گھبراہٹ میں مبتلا تھی۔ لائٹ گولڈن شیروانی اور سفید رنگ آڑا پاجامہ زیب تن کیے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے درست کرتا وہ شہزادوں کی سی آن بان والا شخص بھاری قدموں کی دھمک چھوڑتا حجلہ عروسی میں داخل ہوتا مسہری کے عین نزدیک آ کر ٹھہرا تھا۔ السلام علیکم مسز۔ سجاوٹی پھولوں کی لڑیاں ہاتھ سے پرے کرتا وہ ذرا فاصلے پر نشست سنبھالتا بہت محبت اور چاہت سے مخاطب ہوا تھا۔ ہولے سے سر ہلاتی شرمیلی مسکراہٹ لبوں پر سجائے جائز بندھن میں بندھنے کے بعد اس کی پہلی سلامتی قبول کر چکی تھی۔ چہرہ بدستور جھکا ہوا تھا۔ وہ مزید پیش قدمی کرتا اپنی محبت کا احساس جگانے کو ذرا قریب ہوا۔ ایک گشت شہادت سے اس کا تمتماتا ہوا چہرہ اوپر اٹھاتا پیشانی پر محبت کی پہلی مہر ضبط کرتا وہ آنکھیں موند گیا جبکہ اس کا دل مانو اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ تم جانتی ہو میں نے اس لمحے کا کس قدر شدت و بے چینی سے انتظار کیا ہے۔ جب مجھے پہلی بار تمہارے حسین مکھڑے کے دیدار کا شرف نصیب ہوا تھا میں نے اسی روز تمہیں اپنا بنانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا اور میرے نیک ارادوں کی پختگی کا اندازہ تم اس بات سے لگا لو کہ تم آج میرے نکاح میں میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہو۔ اس کا نازک مومی ہاتھ اپنے مردانہ ہاتھوں کی سرگرفت میں قید کرتا ذرا گمبھیر لہجے میں بولتا اس کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کر گیا مگر وہ سر پہ نازک حیا کے بوجھ تلے خاموش رہی۔ کیا تم ہمارے ساتھ سے خوش نہیں ہو؟ اس کی مسلسل خاموشی پر وہ خود ساختہ قیاس کر گیا جبکہ اس نے تیزی سے گردن اٹھا کر نفی میں سر ہلایا اور پھر گڑبڑا کر اس بات میں مان اس کا پریشان چہرہ مقابل کے سیاہی مائل لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ آپ کا ساتھ پا کر میں خود کو بہت مکمل اور خوش قسمت محسوس کر رہی ہوں اور مطمئن بھی۔ وہ جھٹ اس کی بدگمانی دور کر گئی تھی جبکہ وہ اس قدر فراغ دلی کے ساتھ اظہار محبت پر سرشار سے اسے سراہنے کی غرض سے ذرا نزدیک ہی ہوا تھا کہ وہ لرزتی پلکیں جھکاتی آنکھیں میچ گئی کپکپاتے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا تھا۔ ناک میں پڑی باریک سی تار کی نت کا چھوٹا سا موتی اس کے سرخ کپکپاتے ہونٹوں سے ٹکراتا اس کو مزید بہکانے کا سامان کر گیا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ مزید اس کے حسن کا دیوانہ ہوتا چلا جاتا مان کوئی جھٹکے سے دروازہ کھولتا بغیر اجازت کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی خفت زدہ سے گھبرا کر فاصلے پر جا بیٹھے۔ چپکے زرین بیگم چہرے پہ سنجیدگی سجائے اپنی قیمتی ساڑی کا پلو سنبھالتی مسہری کے نزدیک آئی تھی۔ ہاتھ میں کچھ تھام رکھا تھا۔ لب چباتی عجیب سی کشمکش سے دوچار وہ تو پلکیں ہی نہ اٹھا سکی تھی۔ آپ دونوں کے قیمتی وقت میں دخل اندازی کی معذرت چاہتی ہوں۔ دراصل وام بیٹا آپ یہ دلہن کی منہ دکھائی کا تحفہ ہمارے کمرے میں ہی بھول آئے تھے تو بس میں یہی دینے چلی آئی تھی۔
آپ کو برا تو نہیں لگا نا؟ یکایک لہجے میں چاشنی سموئی وہ اپنے بیٹے کی جانب مخملی جیولری کیس بڑھاتی سوالیہ گوئی ہوئی، جو یقیناً نئی نویلی دلہن کی رونمائی کا تحفہ تھا۔ نہیں نہیں ماما جانی، اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ آپ جب چاہیں یہاں آ سکتی ہے، آپ کا اپنا کمرہ ہے۔ وہ گڑبڑا کر صفائیہ لہجے میں بولتا ان کا مان بڑھا گیا تھا، جو دلہن بیگم کے سامنے اپنی عزت و وقت کا احساس کرواتی تفخر سے گردن اکڑا کر روبرو آ گئی تھی۔ دلہن بیگم، کیا آپ کو ہماری موجودگی اتنی ناگوار گزر رہی ہے کہ نظر اٹھا کر دیکھنا تک گوارا نہیں؟ دلہن بنی فنیر کا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر اونچا کرتی وہ ذرا سختی سے بولی، جبکہ ڈری سہمی سی فرحین کا خون خشک ہو گیا تھا۔ نہیں نہیں ماما، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بھلا میری کیا مجال، یہ تو آپ کا اپنا کمرہ ہے، جب دل چاہے آئیں۔ وہ اس بات سے بخوبی واقفیت رکھتی تھی کہ فہم اپنی ماں سے کس قدر محبت کرتا تھا، سو اس نے ایک اچھی بیوی ہونے کا بھرپور فرض نبھایا تھا۔ فہم نے نظروں میں نرم تاسسموئی سے محبت سے دیکھا تھا۔ او میرا سمجھدار بچہ، چلو آپ دونوں آرام کرو، صبح ناشتے پہ ملاقات ہوتی۔ ایک نظر اپنے بیٹے کے مسکراتے چہرے پر ڈال وہ اس کی پیشانی چومتی دروازے کی جانب قدم بڑھا چکی تھی، مگر یاد آنے پر تیزی سے پلٹی تھی۔ ہاں یاد آیا، ایک بات تو میں بتانا ہی بھول گئی تھی۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی پلٹ کر واپس آئی تھی۔ ان دونوں نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ دراصل بیٹا، ہمارے یہاں رواج ہے، دلہن اپنے سسرال کی پہلی صبح جلدی اٹھ کر سب کے لیے کچھ میٹھا بنا لیتی ہے، تو اب یاد سے 7 بجے تک اٹھ جانا، کیونکہ 9 بجے تک تو سب ناشتے کی میز پر آ جاتے ہیں۔ وہ نہایت ہی محبت سے غیر اعلانیہ حکم صادر کر کمرے کو باہر سے عارضی مقفل کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ وہ یہ تمہاری منہ دکھائی؟ وہ خود گڑبڑایا تھا، سمجھ ہی نہ سکا تھا کہ اب کیا جواز پیش کرے، جبکہ فرحین اس کے عجیب و غریب رویے کے بابت سوچتی چونک اٹھی تھی۔ جی تھینکس، ہولے سے کیس تھامتی وہ ان کی ایک جانب رکھ چکی تھی۔ جی تھینکس، ہولے سے کیس تھامتی وہ ایک جانب رکھ چکی تھی، اب نہ اسے اب کھول کر دیکھنے کی چاہ رہی تھی اور نہ ہی جی تھینکس، ہولے سے کیس تھامتی وہ ایک جانب رکھ چکی تھی، اب نہ اسے کھول کر دیکھنے کی چاہ رہی تھی اور نہ ہی مقابل کو سراہنے کی تمنا۔ میں چینج کر لیتی ہوں۔ کمرے میں عجیب ہی قسم کی صورتحال بن گئی تھی۔ وہ اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اتر کر واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ وہ حیران سا اب خاموشی سے اس کی پشت تکتا رہ گیا تھا۔ فرشتوں سے بھی اچھا میں برا ہونے سے پہلے تھا، وہ مجھ سے انتہائی خوش خفا ہونے سے پہلے تھا۔ نیا گھر، نئے لوگ، نئی جگہ اور سونے پر سہاگا کے سسرال میں پہلی صبح۔ وہ ہدایت کے عین مطابق وقت سے پہلے ہی جاگ چکی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ ٹینشن میں وہ ساری رات سو ہی نہ سکی تھی۔ کچھ دیر قبل وہ اکیلے ہی کچن میں جیسے تیسے کی ملازمہ کی مہربانی کی بدولت سامان ڈھونڈ کر رنگین سوئیاں تیار کر چکی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ گھر میں موجود تمام تر کنبے سمیت زرین بیگم اس وقت ناشتے کی بڑی سی میز پر موجود اس کی منتظر تھیں۔ جہاں ملازمہ ناشتے کے ڈھیروں لوازمات میز پر چنتی چلی جا رہی تھی، تمام لوازمات پر ایک تنقیدی نگاہ دوڑا کر ان کی متلاشی نگاہوں نے اپنی بہو بیگم کی کھوج کے لیے ادھر ارد گرد کا جائزہ لیا تھا، جو اپنے میٹھے سمیت ابھی تک ٹیبل پر حاضری نہ دے سکی تھی۔ سکینہ، دلہن کہاں ہے؟ ملازمہ سے مخاطب ہوتی وہ ذرا تند لہجے میں استفساریہ گویا ہوئی، جبکہ میز پر موجود ان کا پورا کنبہ اب دلہن بیگم کی آمد کا منتظر تھا، تاکہ وہ آئیں تو ناشتے سے بھرپور انصاف کیا جا سکے، کیونکہ سطح کی نیند کی دشمن زرین بیگم نے تمام تر بچوں کو علیہ صبح ہی بیدار کر دیا تھا۔ السلام علیکم۔ سفید کلفدار کڑکڑاتے شلوار سوٹ میں ملبوس فہم نم بالوں میں ہاتھ گھماتا جاذب نظر چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے میز پر تشریف آور ہوئے تھے، جہاں پہلے ہی اس کے دونوں بھائی اور تینوں بہنیں بما اہل و عیال نشست فرما تھیں، مگر نگاہیں جس سر میں نازک متلاشی تھیں وہ تو اس کے بیدار ہونے سے قبل ہی کمرے سے روپوش ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام علیہ نوشے میاں، بڑی دیر لگا دی کمرے سے باہر نکلنے میں؟ خیر تو تھی، ورنہ معمول کی راہ سے بات کی جائے تو آپ سب سے پہلے اس میز پر موجود ہوتے تھے۔ سب سے بڑے بھائی بآواز اس کی سلامتی قبول کرتے ذرا مزاحیہ لہجے میں گویا ہوئے تو وہ خفت زدہ سا چہرہ جھکا گیا۔ وہ عادتاً شرمیلا مزاج تھا، جبکہ تمام بچے اپنی دبی دبی ہنسی چھپا رہے تھے۔ بھائی، وہ تھکن زیادہ ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کے ہاتھوں پر عقیدت سے بوسہ دیتا وہ ہلکی مسکراہٹ سے بولا، جبکہ اس کی کارروائی پر دونوں بھابھیوں نے ناگواری سے آنکھیں گھمائی تھیں۔ ارے دیور صاحب، سر اپنی دلہن بیگم کا دیدار تو کروائیں، صبح سے نہ جانے کہاں پردہ نشین ہو گئی ہیں۔ بڑی بھابھی ذرا طنزیہ انداز میں بولتی آنکھیں گھما گئی۔ دلہن، سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ زرین کی پاٹدار آواز پر میز پر موجود تمام ہی لوگوں کو صاف سونگ گیا تھا
فرین کا انتظار یقیناً ان کے مزاج کو گرا گزرا تھا۔ معذرت میں بس آ ہی رہی تھی۔ بنفشی رنگ نازک سے کام کا جوڑا زیبتن کیے، کانوں میں میچنگ کے ٹاپس ڈالے، اجرت بھرے انداز میں ملازمہ کی ہمراہی میں میٹھے کے چاروں باؤل لیے وہ تیزی سے میز پر آتی، فہم کے برابر میں نشست سنبھالنے ہی لگی تھی کہ ساتھ صاحبہ کی سخت نظروں کی گھوری پر ٹھٹک کر رہ گئی۔ فرین، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فہام اس قدر لاپرواہی پر دبے دبے لہجے میں گھرایا۔ سچویشن سمجھنے کی کوشش میں سرگردہ اپنی نشست چھوڑ کر کھڑی ہوئی۔ ورتے حیرت سے گل تو میز پر موجود ہر فرد ہی تھا۔ فہم، یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو تم بچے سے؟ بڑے آپی نے اس کے لہجے کی سختی پر جھڑکنا ضروری سمجھا۔ یاسمین، آپ خاموش رہیے، ان دونوں میاں بیوی کا آپسی معاملہ ہے، آپ بیچ میں مداخلت سے گریز کریں۔ زرین کی تنبیہ پر وہ لب بھیج گئی۔ فہم کی تیز نظریں سہمی کڑی فرین پر ہی مرکوز تھیں۔ جی بیٹا، آپ بولیں، کیوں غصہ کر رہے ہیں آپ فرین پر؟ زرین بہت اپنائیت سے گویا ہوئی تھی تو اس نے دانت پیس کر فرین کو گھورا تھا، جو نمکین پانیوں سے لبالب آنکھوں میں شکوے لیے کٹہرے میں مجرم بنی خاموش کھڑی تھی۔ اس گستاخ کی حرکتیں دیکھ رہی ہیں؟ آپ کا ہاتھ چومے بغیر، آپ سے دعائیں لیے بغیر ہی ناشتے کے لیے بیٹھ گئی ہیں۔ احترام نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ اس قدر تذلیل پر فرین کی آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ بچوں کے لبوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ بہو، کیا کسی نے آپ کو تمیز و تہذیب نہیں سکھائی؟ سسرال میں رہنے بسنے کا کوئی ڈھنگ ہوتا ہے۔ اگر کل رات ہی آپ کے شوہر نے آپ پر اس گھر کے تمام تر اصول واضح کر دیے تھے تو پھر حکم عدولی کی کوئی خاص وجہ؟ فرین بری طرح چونکی۔ بھلا ان کے نجی معاملات کے بابت انہیں خبر کیسے ہوئی؟ معذرت، آئندہ خیال رکھوں گی۔ سر جھٹکتی، شرمندگی سے پانی پانی وہ ذرا جھک کر ہاتھ پر بوسہ دیتی سر جھکا گئی تھی۔ جوان جہان بھتیجا بھتیجی، بھانجی بھانجا گویا پورے خاندان کے سامنے پہلے دن کی تذلیل پر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بیٹا، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ یہاں ہمارے پاس بیٹھ جائیں اور ذرا سب کو اپنے ہاتھ کا میٹھا ٹیسٹ کروائیں۔ وہ ان کے رویے کی نرمی پر شرمندگی کی کیفیت سے دو چار آنسو چھپاتی پھرتیلے انداز میں کانپتے ہاتھوں سے میٹھے کا باؤل اٹھاتی سب کو سرو کرنے لگی تھی۔ چھوٹی سی شیشے کی پیالی میں میٹھا چاول ڈال کر چمچ لگاتی وہ ہلکی مسکراہٹ سے ان کی جانب بڑھا چکی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی سجائے بیٹھی وہ ذرا تکلف سے پیالی تھام چکی تھی۔ فہم کی نظریں اس کی سرخ پڑتی آنکھوں پر ہی مرکوز تھیں جو اسے سرو کرتے ہوئے بھی اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، فہم، آپ کی بیگم کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، وہ ایک چمچ لینے کے بعد ذرا داد دینے والے لہجے میں بولی تو لبوں پر مبہم مسکراہٹ نے اپنی چھاپ دکھائی تھی۔ فرین کا اٹکا ساز بحال ہوا تھا۔ آخر بہو پسند کس کی ہے؟ وہ چھوٹی آپی کی مبالغہ رائی پر سب ہی مسکرا دیے۔ چلیں آپ لوگ ناشتہ کریں۔ بہو بیٹھو، آپ بھی ہمارے ساتھ۔ بھائی سب اپنا اپنا تعارف کروائیں۔ آپ کی سب سے چھوٹی چاچی اور مامی ہیں۔ ہماری بیٹی کو بالکل بھی اپنوں کی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ زاور نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کی خاطر لقمہ دیا تھا تو سب ہی خوشگواری سے ہنستے مسکراتے باتوں میں مصروف ناشتے کے ساتھ بھرپور انصاف کرنے لگے تھے، جبکہ زرین کی جھاندیدہ نگاہوں سے اپنے بیٹے کی اضطرابی کیفیت ہرگز بھی مخفی نہیں رہی تھی۔ دن ڈھل چکا تھا، سورج اپنی ٹھنڈی کرنیں سمیٹتا اب رخصت ہونے کو تھا۔ زرین کے واضح انکار کے باعث اس کے گھر سے کوئی ملنے نہیں آ سکا تھا۔ وہ مزید کسی رسم کی جھنجھٹ میں پڑ کر اپنا فیملی ٹائم نہیں گنوانا چاہتی تھی۔ صبح سے پورے خاندان کے بیچ گھری بیٹھی وہ ایک پل کو بھی اپنے کمرے میں آرام کے کرتے نہیں جا سکی تھی۔ فہم بھی صبح والی تلخی کے بعد نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ دل اداس ہو گیا تھا۔ سب بھائی بہن اپنے اپنے گھر کے تھے۔ کل ولیمے کے بعد ان سب نے واپس اپنے گھروں کو واپس چلے جانا تھا۔ اسی وجہ سے وہ سب اپنا سارا وقت اپنی نئی چچی اور مامی کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ اس گھر میں سب بہت اچھے تھے، مگر کل رات کے بعد فہم کی صبح کی حرکت کے باعث وہ اس سے خفا تھی۔ اپنی سوچوں میں گم وہ ابھی روم میں داخل ہوئی تھی کہ جبھی اس کی نظر صوفے پر لیپ ٹاپ تھام کے بیٹھے فہم سے جا ملی تھی، جسے دیکھ کر دھیرے سے مسکرایا تھا۔ وہ نظر انداز کرتی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے توقف سے وہ ایک ہلکا پھلکا سا لون کا جوڑا زیبتن کیے خاموشی سے دوپٹہ ایک طرف کو رکھتی رخ موڑ کر بیڈ پر خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ فرین پکار پر نظروں کا زاویہ تبدیل نہیں کیا تھا، ایک گہری سانس فضا کے سپرد کیے نزدیک چلا آیا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رخ اپنی جانب کیا، وہ آنکھیں میچے سوتی بن گئی تھی۔ فرین، یہ کیا بچکانہ حرکت ہے؟ میں بات کر رہا ہوں تم سے۔ وہ اس کے نظر انداز کیے جانے پر ایک لمحے میں خفا ہوا تھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ فہم، نیند آ رہی ہے مجھے۔ لہجے میں بیزاریت سموئی وہ روکھے لہجے میں بولی تھی، مگر میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔
یار صبح سے انتظار کر رہا ہوں تمہارا، میرے جذبات کا ذرا احساس نہیں ہے تمہیں؟ لہجے میں ناراضی سموئی وہ خفگی ظاہر کرتا شکوہ کنہا لہجہ اختیار کر گیا۔ وہ تنزیہ مسکرائی۔ ایسی بات نہیں ہے فہم، صبح سے سب کے ساتھ بیٹھے بیٹھے بہت تھک گئی ہوں، کمر اکڑ گئی ہے میری، کوئی چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ اب آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے بیزار لہجے کو حتی المقدر نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کرتی نرمی سے گویا ہوئی۔ کیا مطلب ہے تمہارے اس بات کا؟ وہ سب محبت کرتے ہیں تم سے، اس لیے تمہیں اپنے پاس سے اٹھنے نہیں دیا۔ وہ الٹا خفا ہونے لگا تھا۔ فہم کی آنکھوں میں در آئی ناگواری دیکھ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا فہم؟ میں تو بس اسی لیے کہہ رہی تھی کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہے، شادی کے ہنگاموں میں سو ہی نہیں سکی، اب آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ایسا کب کہا فہم؟ میں تو بس اسی لیے کہہ رہی تھی کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہے، شادی کے ہنگاموں میں سو ہی نہیں سکی، اب آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ناراضگی مزید برقرار نہ رکھ سکی، جس کی پیشانی کے بل اب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اوہ ہاں، مجھے خیال ہی نہیں رہا، تم صبح بھی جلدی اٹھ گئی تھی۔ چلو تم سو جاؤ، میں جب تک اپنے آفس کا کام مکمل کر لوں۔ 2 دن بعد سے مجھے جوائننگ دینی ہے۔ وہ یک احساس کی بیداری پر نرمی سے گال تھپتھپا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تو آنکھیں پھیلائی حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ کیا مطلب کہ ہم ہنی مون پر نہیں جا رہے؟ فہم چونکا۔ کم آن یار، کیا بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ فضول کے چوچلے ہیں یہ سب۔ ویسے بھی ہمارے جانے کے بعد مام گھر میں اکیلی ہو جائیں گی۔ نیکسٹ منتھ پوری فیملی پاکستان ٹور پر جا رہی ہے تو ہم دونوں بھی ساتھ جائیں گے نا؟ صوفے پر پیر پسار کر بیٹھتا متوازن لہجے میں آگاہی دیتا پھر سے اپنے سابقہ مشغلے میں جت گیا۔ تو وہ بھی اپنے ارمانوں کی میت میں آنسو بہانے کا ارادہ ترک کرتی دل ہی دل میں کرتی اپنی نیند پوری کرنے کے لیے لمبی تان کر سو گئی تھی۔ فرحین کو سوئے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جبھی دروازہ نوک کرتا کوئی اجازت ملنے سے قبل ہی روم میں داخل ہوا تھا۔ فہم نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، مگر کمرے میں داخل ہوتی اپنی والدہ محترمہ کو دیکھ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ رکھائی سے بولی، ساتھ ہی ان کی سخت نظریں بیڈ پر سوئی فرحین کی جانب اٹھیں۔ نہیں نہیں مام، آپ آئیں، بیٹھیں پلیز۔ وہ ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ فرحین بھی کچی نیند سے بیدار ہو چکی تھی مگر جان بوجھ کر سوتی بنی رہی۔ بہو کو اٹھاؤ، عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، یہ بھلا کوئی وقت ہے سونے کا؟ فرحین نے آنکھیں گھمائیں۔ جی بس جگانے ہی لگا تھا۔ اف، اس کا ڈرپوک شوہر۔ فرحین نے دل میں سوچا۔ ہاں جلدی اٹھاؤ اور نیچے بھیجو، آج گھر میں سب گھر والے موجود ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں لگے ہاتھوں دلہن کا ہاتھ میں کام لگوا دوں، ولیمے کی صبح تو سب اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے، ورنہ پھر دوبارہ سے رسم و رواج کی پیروی میں سب بچوں کو جمع کرنا پڑے گا۔ ان کی نئی منصوبہ بندی پر فرحین کے دل پر گویا سانپ لوٹ گئے تھے۔ جی جی ماما، جیسا آپ بہتر سمجھے، ہم بس نیچے ہی آ رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولتا ان کی ہمراہی میں احتراماً روم سے دروازے تک آیا تھا۔ دروازہ مقفل کرتا ابھی وہ پلٹا ہی تھا کہ وہ خود پیر سے چادر پرے کرتی ایک جھٹکے سے اٹھی، غصے سے تن فن کرتی پاؤں میں چپل اور رسی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ بیچارہ فہم ٹھنڈی آ بھر کر رہ گیا۔ ولیمے کی تقریب اپنی تمام تر رونقوں سمیت اپنے اختتام کو جا پہنچی تھی۔ پرپل اور سلور رنگ کے امتزاج والی نگ موتیوں اور نفیس سے کام سے مزین میکسی زیبتن کیے اپنے دو آتشا حسن سے لاپرواہ وہ دلہن بنی سنگار آئینے کے عین سامنے کھڑی نوچ نوچ کے اپنا سنگار اتار رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے مسلسل آنسوؤں کی برسات جاری تھی جن پر بند باندھنے کی ناممکن سی کوشش بھی جاری تھی۔ رسم کے عین مطابق آج اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے میکے واپس چلے جانا تھا، مگر زرین نے انکار کر دیا تھا، اور بھلا فہم کیسے اپنی ماں کی نافرمانی کر سکتا تھا؟ بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس فہم مسکراتا ہوا روم میں داخل ہوا تھا۔ آئینے میں نظر آتا اس کا عکس دیکھ غصے سے سر جھٹکتی اسے نظر انداز کر واش روم میں جانے ہی لگی تھی، مگر اس کے عمل سے قبل ہی تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ کیا ہوا یار، موڈ کیوں خراب ہے تمہارا؟ اس کا رخ اپنی جانب کرتا وہ خفا خفا سی فرحین پر ایک مسکراتی نظر ڈالتا اس کے سر میں لگی پنیں نکالنے لگا تھا، جو منہ بلائے ناراضگی ظاہر کرتی کیوٹ لگ رہی تھی۔ جانتا ہوں تمہیں اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہوگی، مگر ماما بھی تو ٹھیک کہہ رہی ہیں یار، یہ وقت صرف ہم دونوں کا ہے، اس حسین وقت پر صرف ہمارا حق ہے، اور میں ان لمحات کو تمہاری سنگت میں گزار کر مزید انمول بنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں آئندہ کبھی زندگی میں کوئی تشنگی نہ رہے، اس لیے جلدی سے اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ وہ نرمی سے اسے چھوتا ہوا محبت سے بولا تھا، جبکہ اس کی محبت پر پروین کے بیضوی چہرے پر بکھرے شرم و حیا کے ملے جلے رنگوں کا حسین رقص اسے محبوط کر گیا تھا۔
اب ناراضگی تو نہیں ہے نا؟ اس کا چہرہ اپنے لمس سے مہکا تھا، وہ اس کی تمام تر ناراضگی دور کر گیا تھا، جبکہ وہ شرما کر اس کے سینے پر سر رکھتی، طمانینت سے آنکھیں موندتی، اس کی محبت کو محسوس کرنے لگی تھی۔ شادی کو 1 ماہ بیت چکا تھا، سب مہمان اور بھائی بہن اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے، اب بس گھر میں وہ دونوں تھے اور زرین بیگم۔ اس تمام عرصے میں فہم کی محبت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی محبت کی شدت دیکھ اسے کبھی کبھی اپنی قسمت پر رشک محسوس ہوتا تھا، جو اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر محبت کے کھلتے خوشبودار گلاب میں ایک زہریلا کانٹا بھی موجود تھا، جو ہر بار اس کا دل زخمی کر جاتا تھا۔ فہم ایک بہت اچھا اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا، مگر اپنی ماں کے آگے وہ ہمیشہ ہی اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا تھا اور بعد میں معافیا مانگ مانگ کر اس کی ناراضی دور کر دیتا۔ پہلے تو اسے اس کی حرکتیں زجر کر دیا کرتی تھیں، مگر اب وہ عادی ہونے لگی تھی۔ فہم کبھی اپنی ماں کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، بھلے بیوی کے ساتھ کتنی ہی زیادتی کیوں نہ ہو جائے۔ فرین نے آدھی ادھوری خواہشیں سمیت اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا، مگر آج وہ بہت خوش تھی۔ صبح آفس جانے سے پہلے معمول کے مطابق وہ اس پر اپنی محبت نچھاور کر آج رات ڈنر باہر کرنے کا پلان بنا چکا تھا۔ آج نہ جانے کیوں اسے دیر ہو گئی تھی، مگر وہ میسج کرتا اسے تیار رہنے کی ہدایت کر چکا تھا۔ زرین بیگم دوائیاں لے کر سو چکی تھی۔ وہ گنگناتی ہوئی لاؤنج میں بیٹھی موبائل پر مصروف سی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رف اینڈ ٹف سے حلیے میں ہاتھ پر کوٹ ڈالے وہ بہت خاموشی سے گھر میں داخل ہوتا، اسے اپنی پسند کے رنگ میں تیار اور منتظر دیکھ دل نشین انداز میں مسکرایا تھا۔ اس کا حسین چہرہ دیکھ ساری تھکن ہوا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ سرخ رنگ ساڑی کے ساتھ کانوں میں گولڈ ایئر رنگز پہن رکھے تھے، ہاتھوں میں اس کے دیے گئے کنگن پہنے، بالوں کا اونچا سا بن بنائے وہ اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ پھولوں کا گلدستہ ایک جانب رکھتا، وہ نیم روشن لاؤنج میں پیچھے سے آتا اسے صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ اف فہم، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ وہ سہمی ضرور، مگر اس کی پرفیوم کی مخصوص مہک کی خوشبو ناک کے نتنوں سے ٹکراتے ہی وہ مسکرائی تو دھیرے سے اس کے رخسار پر اپنی شیف رگڑتا گھوم کر ساتھ آ بیٹھا تھا۔ فہم، آپ جلدی سے چینج کر لیں، ہمیں پہلے ہی بہت دیر ہو گئی۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتی پریشانی ظاہر کر گئی، جو اس کی گردن پر شرارت سے ہاتھ پیر تھا مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ بیگم، تم اپنے ہینڈسم سے شوہر کو ذرا غور سے دیکھو، کیا مجھے واقعی کپڑے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ آنکھ مارتا شرارت سے بولا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں، کپڑے چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت تو آپ کو واقعی نہیں ہے، آپ ایسے ہی رف اینڈ ٹف حلیے میں بہت پیارے لگ رہے ہیں، ویسے بھی میں نہیں چاہتی کہ میرے علاوہ کوئی اور آپ کو دیکھے۔ اس کے کندھوں سے نادیدہ دھول صاف کرتی مان بھرے لہجے میں بولی تو وہ آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم گیا۔ تو چلیں پھر۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ دونوں جانے کے لیے کھڑے ہی ہوئے تھے کہ یکدم لاؤنج تیز روشنیوں میں نہا گیا۔ دونوں نے حیرت سے رخ موڑا، جہاں سامنے کھڑی زرین بیگم کی جانچتی نگاہیں فرحین کے دمکتے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ وہ ذرا سخت لہجے میں سوالیہ بولی۔ وہ مام، میں اور فرحین ڈنر پہ جا رہے تھے۔ وہ غیر ملموس انداز میں ذرا فاصلہ قائم کر گیا۔ فرحین نے اپنے شوہر کی بزدلی پر آنکھیں گھمائیں۔ مجھے بتائے بغیر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ گڑبڑایا۔ فرحین، تم نے بتایا نہیں ماما کو؟ اب گھبرانے کی باری فرحین کی تھی، کیونکہ فہم کی تیز نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ وہ دراصل مجھے لگا آپ نے بتا دیا مام کو۔ لب چباتی وہ اپنی کم عقلی پر خود کو کوس کر رہ گئی۔ یار ماما، اس کی طرف سے سوری، اب آپ بتائیں ہم لوگ جائیں؟ اگر آپ کی اجازت نہیں تو ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر جس انداز میں بولا تھا فرحین کو تعصب نے آن گھیرا تھا۔ نہیں بھائی، جاؤ تم لوگ، ورنہ تمہاری بیوی سوچے گی کہ ساس بہت ظالم ہے۔ وہ تنفر سے بولتی نگاہیں پھیر گئیں۔ نہیں ماما، میں ایسا کیوں سوچوں گی؟ وہ ایک نظر فہم کو دیکھ نرمی سے بولی تو وہ سر جھٹک گئی۔ دلہن جی، تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ اب ان کی توپوں کا رخ سیدھا فرحین کی جانب تھا۔ اس نے ایک نظر خود کو پھر فہم کو دیکھ نہ سمجھی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ بی بی، ہم عزت دار لوگ ہیں، اس طرح کا لباس تم گھر میں پہن لو، ٹھیک ہے، یہ ساڑی وغیرہ باہر پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرحین کی حیرت کی انتہا نہ رہی، دل میں آیا کہ بولتے کہ ولیمے والے دن دونوں بھابھیوں نے بھی تو ساڑی پہن رکھی تھی، تب کہاں تھی آپ کی عزت؟ مگر یہ تو فہم کی پسند۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ خاموش فرحین، اور فٹافٹ کمرے میں جا کر لباس تبدیل کرو۔ فرحین نے منہ کھول کر اپنے شوہر کے بگڑے تیوروں کو دیکھا تھا، جو خود اپنی پسند سے اس کے لیے ساڑی لے کر آیا تھا۔ مگر فہم، اس نے مزید کچھ کہنا چاہا۔ تو میں کہا نا کہ جاؤ اور جلدی سے ڈریس چینج کرو، بلکہ ڈریس چینج کر کے جلدی سے کھانا گرم کرو، ہم ڈنر گھر ہی میں ہی کریں گے۔ وہ سخت لہجے میں ہدایت دیتا ہوا سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ تعصب زدہ سے خاموش رہ گئی، جو اپنی ماں کو خوش رکھنے کی خاطر ایک بار پھر اس کے ارمانوں کا خون کر گیا تھا۔
کر دیا نا میرے بیٹے کا موڈ خراب. لڑکی اس کی پسند ناپسند کا دھیان رکھا کرو ذرا. شوہر ہے تمہارا, میرا لاڈو پلا بہت فرما بردار ہیرے جیسا بیٹا ہے, قدر کرو اس کی. وہ سخت لہجے میں اسے تنبیہ کرتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی, جبکہ وہ استہزائیہ مسکراتی اپنے روم کی جانب بڑھی تھی, جہاں یقیناً اس کا شوہر اس کا منتظر ہوگا تاکہ اس کی ناراضگی دور کر سکے اور اپنی ماں کا احترام کرنے پر ایک لمبا چوڑا سا لیکچر دے سکے. ہیلو یار, کہاں گم ہو گئی ہو تم؟ فرحین کافی عرصے بعد آج اپنی دوست سے رابطہ میں آئی تھی, ورنہ شادی کے بعد تو ساری دوستیاں روک ٹوک کی نظر ہو گئی تھی. میں نے کہاں جانا ہے, بس یار شوہر اور سسرال میں مصروف ہوں, بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا کہ ساس کو خوش کرنے میں مصروف ہوں. 2 دن سے فہم اور فرحین کے درمیان بات چیت بالکل بند تھی, کیونکہ وہ شادی کے بعد تھوڑی سی دیر کے لیے بس ایک ہی بار میکے جا سکی تھی, اور زرین بیگم کو اس کا بار بار اڑ کر میکے کے درشن کرنے پہنچ جانا خاصا ناگوار گزرتا تھا. کیا مطلب؟ اریبہ حیران ہوئی. مطلب یہ کہ بی بی زندگی کمپرومائز کی نظر ہو رہی ہے. وہ زیادہ ہی تپی بیٹھی تھی. کھل کر بتاؤ کیا کہنا چاہ رہی ہو. سر شکر تھا کہ زرین بیگم اپنے بڑے بیٹے کی طرف گئی ہوئی تھی, جبھی وہ آرام سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی. مطلب یہ میری جان کہ میری شادی میرے شوہر سے نہیں بلکہ ماما کے بیٹے سے ہوئی ہے, جس کا مقصد ہے حیات صرف اپنی ماں کو خوش کرنا ہے اور بس, باقی سب کے احساسات جائیں بھاڑ میں. وہ جیلے دل کے چھالے پھوڑنے لگی تھی, جبکہ دوسری جانب موجود اریبیہ اسے سمجھا بجھا کر رابطہ منقطع کر چکی تھی. عصر کی اذان کی آواز سماعتوں سے ٹکراتے ہی وہ سر جھٹک کر نماز پڑھنے کی غرض سے باوضو ہوتی نماز ادا کرنے کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی فضا میں سکون کا سانس لینے کی خاطر لان میں آ گئی تھی, جبکہ ملازمہ کو چائے چڑھانے کی ہدایت دینا ہرگز نہیں بھولی تھی, کیونکہ فہم کو آفس سے واپسی پر چائے پینے کی بری عادت تھی. فرحین, وہ تیز لہجے میں پکارتا ہوا روم میں آیا تھا, جبکہ وہ اس عالم طیش کی عادی توجہ دیے بغیر ہی اپنے کاموں میں مصروف رہی تھی. جی. الماری میں کپڑے تہہ لگا کر رکھتی وہ نوز لاپرواہی سے بیٹھی مصروف انداز میں بولی تھی. ماں کی اتنی طبیعت خراب ہے اور تم نے ان سے کھانے تک کا نہیں پوچھا, الٹا کمرہ نشین ہو گئی ہو. وہ غصے سے اس پہ چڑھ دوڑا تھا. فہم, میں نے ماما سے پوچھا تھا کھانے کا, بلکہ نوالا بنا کے ان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی, مگر انہوں نے میرے ہاتھ جھٹک دیے, الٹا مجھ پر الزام تراشی شروع کر دی کہ میں ان کے لاڈلے کو برقرار رہی ہوں, اور وہ جو کب سے بھری بیٹھی تھی بالآخر پھٹ پڑی تھی. فرحین, اپنی غلطی چھپانے کے لیے بکواس کرنا بند کرو. وہ طیش میں دہاڑا تھا. میں بکواس نہیں کر رہی ہوں, بالکل سچ بول رہی ہوں. آپ کی ماما کو لگتا ہے کہ آپ کو ان سے چھین رہی ہوں, اور وہ میرے ہر کام میں, میری باتوں میں, میرے اٹھنے بیٹھنے میں, میری ہر چیز میں نقص نکالتی ہیں, جبکہ میں تو انہیں خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہوں. وہ بھی تیز لہجے میں پھنکارتی آج حساب بے باک کرنے کے در پر تھی. فرحین, اپنی بکواس بند کرو. بالکل ایسے ہی زبان چلتی ہوگی تمہاری ماما کے سامنے. ذرا لحاظ نہیں ہے تمہاری ذات میں, ورنہ وہ کسی سے کبھی بلا وجہ ناراض نہیں ہوتی. ایک گشتے چادر جو تھا وہ بھرپور ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا, جبکہ وہ تنزیہ مسکرائی تھی. میں کچھ بھی کر لوں, اگر اپنا سر قلم کر کے بھی آپ کے اور آپ کی ماں کے قدموں میں رکھ دوں نا, جب بھی آپ مجھ سے خوش نہیں ہو سکتے, کیونکہ آپ کی ماما ہمیں خوش دیکھ ہی نہیں سکتی. وہ جلتی ہیں مجھ سے, میری خوشیوں سے, میری مسکراہٹ سے, آپ کی میرے لیے محبت سے, بلکہ وہ تو اپنی بہتی آنکھوں سے اسے حقیقت کا آئینہ دکھاتی. وہ مزید حقیقت اگلنے ہی لگی تھی کہ گال پر پڑنے والے اس کے سخت ہاتھ کی بدولت لفظ زبان پر ہی رہ گئے تھے. آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی. خبردار, جو تم نے آئندہ میری ماں کے خلاف زہر اگلا یا پھر ان کے احترام میں کسی قسم کی کوئی کمی لائیں تو میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا. فرحین, میں سب برداشت کر سکتا ہوں, تمہاری بڑی سے بڑی غلطی نظر انداز کر سکتا ہوں, مگر تم مجھے روایتی خواتین کی طرح میری ماں کے خلاف کرنے کی کوشش کرو اور ان کی شان میں گستاخی کرو, ایسا میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا, سمجھی تم. کندھوں سے تام کر اس کی بے یقین آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتا دشت لہجے میں پھنکارتا وہ اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا. تو کیا کریں گے؟ ہاں, بولوں گی, چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتاؤں گی آپ کے اور آپ کی ماں کے کرتوت. اس تدلیل پر وہ غصے سے آپے سے باہر ہو گئی تھی. چیخ کر اپنا دفاع کرتی وہ پیچھے سے چلائی تھی, جبکہ وہ جو پلٹ کر جانے لگا تھا اس شدید اشتعال کے عالم میں لمحوں میں اس کی جانب پلٹا تھا. اگر تم نے کچھ ایسا کرنے کا سوچا بھی تو 3 لفظ بول کر تمہاری ماں کے گھر پہنچاؤں گا, پھر وہاں بیٹھی رہنا سکون سے. فہم کے منہ سے ادا ہونے والے دھمکی آمیز لفظوں پر وہ پتھر کی مورت بنی خاموش رہ گئی تھی. وہ اس کی سرخ چہرے سے نظریں چراتا کمرے سے باہر نکل آیا تھا, جبکہ فرحین کے کانوں میں اپنی ماں کی رخصتی والے دن کہے لفظوں کی بازگشت جاری تھی. بیٹا,
شادی کا دوسرا نام سمجھوتا ہوتا ہے، جو آپ کو ہر لمحہ کرنا پڑتا ہے۔ تمہارے باپ کے بغیر تمہاری چاروں بہنوں کو پال پوس کر جوان کرنا، ان کی شادیاں کرنا مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ کوشش کرنا کہ گھر میں ہونے والے چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑوں پہ خاموشی رہو اور اپنے شوہر کی بات کا مان رکھنا۔ اور رہی بات تمہاری ساس کی، تو وہ آج ہیں کل نہیں ہوں گی۔ انہیں اپنی ماں سمجھو گی تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ ماں کے لفظوں میں چھپا مفہوم یاد کر وہ روتے روتے اپنی کم مائگی پر طنزیہ طور پر ہنسی تھی، کیونکہ جانتی تھی وہ جس معاشرے کا حصہ ہے، یہاں سب ہی اسے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے اور زندگی کی گاڑی کو سمجھوتے کی نظر کر دھکا لگانے کی تاکید کریں گے۔ وقت ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسلا جا رہا تھا۔ اس روز کے بعد دونوں ہی خاموش تھے، فام شرمندہ جبکہ وہ پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ اب اس نے اپنی ساس کی کسی بھی روک ٹوک پر برا ماننا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بالکل اسی سانچے میں ڈھل گئی تھی جیسا اس کا مجسم ساس پیا چاہتا تھا۔ وہ انسان کہاں تھی؟ وہ تو پتھر کا ایک مجسمہ تھی، جس کی زندگی کا دار و مدار اب صرف اپنے شوہر اور ساس کو خوش کرنا تھا۔ اور احساسات انسانوں میں ہوتے ہیں، مجسموں میں نہیں۔ یہ بات دیر سے ہی سہی مگر اسے سمجھ آ گئی تھی۔ اب بھلا قسمت سے لڑا تھوڑی جا سکتا تھا۔ آج ملازمت چھٹی پر تھی۔ سخت سرگرمی کے باعث وہ پسینے سے شرابور، تیزی سے ہاتھ چلاتی، رات کے کھانے کا اہتمام کرنے میں مصروف تھی، کیونکہ رات کو اس کی نند اور نندوئی اپنے بچوں سمیت کھانے پر آ رہے تھے۔ دراصل یہ عمرے سے واپسی کی دعوت تھی۔ چونکہ اب گھر میں کوئی کام کرنے والا موجود نہیں تھا، تو سارے کام کی ذمہ داری اس کے ناتواں کندھوں پر تھی۔ فام بھی شام کی دعوت کے باعث آفس سے جلدی واپس لوٹ آیا تھا، اور گھر میں آتے ہی فرین کی تلاش میں وہ کچن میں چلا آیا تھا، جو شادی کے بعد سے ہمیشہ ہی اسے ریسیو کرنے کی خاطر دروازے پر تیار ملتی تھی۔ مگر 2 دن سے وہ خود ہی اسے ڈھونڈتا ہوا کچن یا پھر کمرے میں چلا جاتا تھا، جو فی الحال منہ لگانے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ مگر آج وہ ہر حال میں اپنی جان کی ناراضگی دور کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن کچن میں داخل ہونے کے بعد اس کی حالت دیکھ ماتھے پر ناگواری سے بل پڑ گئے تھے۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ اپنا حلیہ دیکھو ذرا۔ وہ جو سنک کے پاس کھڑی تیزی سے سارے گندے برتن دھو رہی تھی، ایک دم چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی، مگر پھر خاموش رہی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں فرین، وہ دوبارہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ چولہے پہ رکھی تیار کھانوں کی دیگچیاں اور ان سے اٹھتی اشتہا انگیز خوشبو ناک کے نتنوں سے ٹکراتے ہی اس کی بھوک چمک گئی تھی۔ مگر میں آپ سے بات نہیں کر رہی ہوں۔ سائڈ پر رکھا اپنا دوپٹہ اٹھا کر چہرہ صاف کرتی وہ روکھے سے لہجے میں گویا ہوئی۔ کیوں، میرے سر میں سینگ لگے ہیں کیا؟ وہ کاٹ کر رکھے ڈرائی فروٹس میں سے بادام اٹھا کر منہ میں ڈالتا ذرا شوقی سے بولا، مگر دوسری جانب سے جواب ندار۔ ابھی تک ناراض ہو کیا؟ زبردستی اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا وہ پیشمانی سے نرم نظروں سنگ بولا، تو وہ جھٹکے سے اپنا چہرہ آزاد کرواتی اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ اگر کوئی کام ہے تو بتائیں، ورنہ سکون سے کام کرنے دیں مجھے، آپ ہی والے بس آتے ہی ہوں گے۔ وہ ایک بار پھر مصروف سی کھردرے لہجے میں بولی تھی۔ یہ اتنا سارا کھانا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بات کو تول دے رہا تھا۔ آپ کی والدہ کا حکم تھا کہ ان کی بیٹی کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ لہجے میں نہ طنز تھا نہ ہی شکوہ، بس ایک جملہ تھا جو ادا کیا گیا تھا۔ مگر آج تو ملازمہ بھی چھٹی پر تھی، تم موم کو منع کر دیتی، بھلا اکیلے اتنا کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کے احساس کرنے پر طنزیہ مسکرائی، جو ایک ایک دیگچی کا ڈھکن اٹھا کر چیک کر رہا تھا۔ ہاں، تاکہ آپ کی والدہ کے احترام میں کمی آ جاتی اور حکم و دلی پر آپ مجھے 3 الفاظ بول کر میرے گھر بھجوا دیتے۔ آخری گلاس دھوتی وہ جس روانگی سے بولی تھی، کچن میں ٹہلتے فہم کے پاؤں کی حرکت تھم سی گئی تھی۔ چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے وہ ایک بار پھر اسے شرمندگی کی گہرائیوں میں دھکیل گئی تھی۔ فرین یار، وہ اس دن میں غصے میں پتہ نہیں کیسے منہ سے نکل گیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے مقابل لاتے شرمندہ ہوا۔ فہم صاحب، غصے میں انسان سچ ہی بولتا ہے، اور آپ مجھے میری اوقات بہت اچھے سے بتا چکے ہیں، تو اب میں ویسے ہی اپنی اوقات میں رہ کر کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ امید ہے اب آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ ابھی بھی بہت سادہ لہجے میں بہت کچھ باور کروا گئی، جبکہ وہ اس کا تکن زدہ چہرہ اور لہجے سے عیاں کر محسوس کرتا خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی پر گہری سانس بھرتی وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ معافی نہیں مل سکتی، وہ نادم سا التجائیہ لہجے میں بولتا ان مقابل آیا۔ آپ نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں جس کی معافی مانگی جائے۔ اس کے روبرو کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا وہ خاموش تھا۔ بھلا اس کی محبت میں کہاں کمی رہ گئی تھی، جو وہ اس قدر بدگمان ہو گئی تھی؟ اچھا، اب اپنا موڈ ٹھیک کرو اور پہلے میرے ساتھ روم میں چل کر فریش ہو جاؤ، باقی کا کام ہم دونوں مل کر لیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر عاجزی سے گویا ہوا۔ ابھی وہ کوئی جوابی کارروائی کرتی کہ لاؤنج سے آتی زرین کی سخت آواز پر وہ تاثر زدہ خارش کرتی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ قید سے آزاد کروا گئی۔
فام میری جان کے ماں سے بھی حال حوال پوچھ لیا کرو. آفس سے واپس آتے ہی بیوی کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ جاتے ہو. تمہاری جنت بیوی کے پلو میں نہیں بلکہ ماں کے قدموں تلے. یہ تمہیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر نہیں جائے گی. ہر وقت بیوی کی چاکری میں مصروف رہتے ہو. وہ وہیں سے ہانگ لگا چکی تھی. جانتی تھی ان کا بیٹا بیوی کا غلام اسی کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا ہوگا. آ رہا ہوں موم. وہ ابتدائیہ مسکرائی تو وہ نظریں چراتا اسے ایک بار پھر نظر انداز کرتا. اپنی ماں کی پکار پر لبیک کہتا کچن سے نکلنے لگا تھا کہ فرین کے لبوں سے ادا ہونے والے سخت لفظوں پر اس کے پاؤں زمین نے جکڑ لیے تھے. آپ کو پتا ہے فام، میں نے ہماری شادی سے پہلے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ڈونٹ گیٹ میریڈ ٹو اے ماماز بوائے انٹل دا پرسن ہیو گرون اپ. شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ کسی کی بیٹی کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تو برائے مہربانی شادی نہیں کیا کریں. ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، مگر ایک بیوی کی حق تلفی کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. رشتوں میں توازن رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر آپ یہ توازن برقرار نہیں رکھ سک رہے تو آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. کیونکہ میں ایک عورت ہوں، ہمارے معاشرے کی وہ آزاد عورت جس کے اولاد پرواز سے قبل ہی اس کے پنکھ بے دردی سے نوچ کر تن سے جدا کر دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے زخمی پروں کے سنگ ہی یہ کٹھن مسافتیں ہنس کر طے کر لے. فرین، فام جو شخص ابھی تک اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہے، جو ہر معاملے میں اپنی ماں کے فیصلے کا منتظر رہتا ہے، جس میں سٹینڈ لینے کے گٹس ہی موجود نہیں ہیں، ایسے شخص کو جب تک شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں خود مختاری نہ آ جائے. وہ خاموش رہا. جو شخص ہر لمحہ اپنی ماں کے قدموں کے نشانوں پر پیر جمانے کی کوشش کرتا ہو، وہ بھلا زندگی میں مجھے کیا سہارا فراہم کر سکتا ہے. جس کے اپنے قدم ہی ڈگمگاتے ہوں، ڈرتے ڈرتے اٹھتے ہوں، اور بھلا وہ میری کیا ہی ڈھال بن سکتا ہے. عورت کو شوہر کے روپ میں ایک محافظ مضبوط صاحبان کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہر خوشی اور غمی میں اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر اس کی طاقت بن جائے، نہ کہ اپنے نازک رشتے کو اس نہج پر لے آئے کہ وہ عورت کے پاؤں کو زنجیر میں جائے. آپ جیسے شخص کبھی عطل پسندی سے اپنی بیوی کے حق میں انصاف نہیں کر سکتا. لاؤنج سے مسلسل آتی زرین کی آوازیں اب سماعتوں تک رسائی پانے سے قاصر تھیں. ذہن میں پلتا خلفشار اس پر انڈیلتی وہ پرسکون ہو گئی تھی. وہ بس خاموشی سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو بہت ہی نرمی سے مگر بہت ہی سخت تماچا اس کے منہ پر مار چکی تھی. ہمارے خفت و شرمندگی کے اس کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ گیا تھا، سر شرم سے جھک گیا تھا. دل اپنی ناانصافیوں کو یاد کر بلکہ اپنے گناہوں کو یاد کر شرم سے اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا. تمام تر صفائیاں لفظ کہیں گم سے ہو گئے تھے. سائیں سائیں کرتے کانوں میں بانس کش کرتا محض ایک ہی جملہ تھا: ماں کے لاڈلے بیٹے سے اس وقت تک شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ اپنی اور اپنی بیوی کی ذمہ داری اور اٹھانے اور فیصلے خود لینے کے قابل نہیں ہو جاتا. مہمانوں کی آمد میں اب بس کچھ ہی وقت رہتا تھا. وہ فام کو کچن دروازے میں مجسمہ بنا ایستادہ دیکھ اپنا دوپٹہ اٹھاتی فریش ہونے کی غرض سے اپنے روم کی جانب چل دی. ہیپی اینیورسری ڈیئر وائفی. فام کے عقب سے حصار میں قید کیے جانے پر وہ چونک کر حال میں واپس لوٹ آئی تھی. بہت دیر لگا تھی واپسی میں. وہ اس کے حصار میں ہی پڑتی تھی. یار دراصل ماما پہلے ہی واپس آنا چاہ رہی تھی، پھر بھائی کے بے حد اصرار پر ناچار ٹھہر گئیں، مگر پھر زوروں کی برسات کے باعث مجھے مزید وہاں رکنا پڑ گیا. سوری کہ تم گھر میں اکیلی تھی. وہ ایک ہاتھ سے کان پکڑ گیا تو ہاتھ تھامتی مسکرا دی. جبھی موبائل کی رنگ ٹون بجی. جی ماما. اچھا، مگر آپ واپس کیوں آنا چاہتی ہیں؟ فکر نہیں کریں، میں آیا. آج بھائی کے یہاں ہی رک جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرین سینے پر بازو لپیٹے زیر لب مسکراہٹ ضبط کر رہی تھی. چلیں پھر آ جائیں آپ. میں اور فرین آپ کا ڈنر پر انتظار کریں. وہ مایوس لہجے میں بولتا رابطہ منقطع کر گیا. اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا. یار ماما واپس آ رہی ہیں، تم یہاں سکون سے بیٹھو، میں کل پکا تمہیں ڈنر پر ساتھ لے کے جاؤں گا. فی الحال ماما کو واپس لینے جا رہا. شاید بھائی کی گاڑی خراب ہے. وہ اسکرین پر جگمگاتا پیغام دیکھ تیزی سے بولتا نکل آیا. پیچھے کھڑی فرین محض مسکرا ہی سکی تھی. عادتیں تبدیل ہوتی ہیں، فطرت نہیں. مگر فہم کو اپنے رویے کا ہر لمحہ احساس رہتا تھا. اس کے لیے یہی بہت تھا. ختم شد. تو جی ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ امید ہے کہ یہ بھی آپ کو اولڈ اسٹوریز کی طرح پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں. جلد ملتے ہیں ایک نیو اور مکمل ناول کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.